الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے اس مقدس جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے عقل مند کون ہے، از احادیث مبارکہ قسط نمبر 3۔ آج کے جمعۃ المبارک کے دن کو، ویسے ہر جمعۃ المبارک کا دن مقدس ہوتا ہے، آج کا جو دن ہے اس کو اس حیثیت سے بھی تقدس حاصل ہے کہ یہ اسلامی نئے سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، محرم الحرام شریف سے، کیونکہ اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے 1437 سنہ ہجری کے اعتبار سے۔
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل کا دن جو گزرا ہے نا، یکم محرم الحرام، یہ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کا دن تھا، اور قدرتی یہ نظام بنا کہ آج کے دن جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی بھی آپ ہی ہیں، اس کے راوی بھی سیدنا شہنشاہ عدالت خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ میں سے ایک شخص حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سرداری کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں فلاں سردار ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرا سوال ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں سردار کون ہوتا ہے اور سرداری کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا العقل، کہ عقل جو ہے نا یہی سرداری ہے۔ سردار وہ ہے جس کی عقل شریعت کے مطابق کام کرتی ہے، جس کی عقل شریعت کے مطابق۔ اور آپ کئی حدیثیں سن چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقل مند فقط وہی ہے جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ کئی احادیث گزر چکی ہیں، اور آج کے خطبہ میں بھی اس موضوع پہ احادیث مبارکہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب انہوں نے کہا نا کہ عقل ہے، اب دیکھیں سائل ہیں فاروق اعظم، مسئول عن جن سے سوال کیا گیا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے کہا نا جی سرداری عقل کو کہتے ہیں، قال صدقت، اب سائل نے یعنی فاروق اعظم نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے۔ تو نے کیا کہا ہے؟ سائل خود تصدیق کر رہا ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی۔ پھر فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سألتک، میں نے یہی سوال رسول اللہ سے بھی کیا تھا جس طرح تجھ سے کیا ہے، جس طرح تجھ سے کیا ہے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے ارشاد فرمایا قال سألت جبرائیل علیہ السلام، سرکار نے فرمایا اے عمر جو تو نے مجھ سے سوال کیا نا کہ سرداری کس چیز کا نام ہے، میں نے یہی سوال جبریل علیہ السلام سے کیا تھا کہ اے جبریل بتاؤ سرداری کس چیز کا نام ہے۔ تو جبریل نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ عقل کو ہی سرداری حاصل ہے، یہی سرداری ہے جس کی عقل شریعت کے مطابق کام کر رہی ہے، سمجھیں وہ سردار ہے، سمجھیں وہ کیا ہے۔ اور کتنا نظام الٹ ہو گیا ہے ہمارے ہاں، نواب سردار پتہ نہیں چودھری پتہ نہیں کیا کیا، ان کو لقب دیے جاتے ہیں جو پرلے درجے کے فاسق و فاجر، شرابی کبابی، نہ اللہ رسول کا نام کا پتہ، نہ کوئی شریعت کا دور دراز تک ان کے پاس کوئی۔ اب دیکھیں نا آج میں حیران ہوتا ہوں سیاسیوں کے جلسوں پر نا، جو مسلمان جاتے ہیں میں ان پہ حیران ہوتا ہوں، ان پہ کوئی حیرانگی نہیں، وہ تو پاگل ہو چکے ہیں دولت کے پیچھے، منصب کے پیچھے، ان کی عقل تو فارغ ہو چکی ہے۔ حیرانگی ان مسلمانوں پر ہے جو رات کا اکثر حصہ، ابھی تو خیر شاید 10 دنوں کے لیے حکومت وقت نے پابندی عائد کر دی ہے، کچھ جان چھوٹ جائے، ورنہ آئے دن جناب میوزک چل رہا ہے، خدا کا قہر نہیں نازل ہوگا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ہمارے اس چوک کی بات ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، کوئی سیاسی جلسہ تھا، تلاوت بھی اسی سٹیج پہ ہو رہی ہے اور میوزک جیسی لعنت بھی اسی سٹیج پہ ہو رہی ہے۔ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ اور وہیں ہم بھی بیٹھے ہوتے، آخر محلے کے لوگ ہی بیٹھے تھے نا یار۔ وہ کیسا سٹیج ہے جس پہ قرآن بھی پڑھا گیا اور اوپر سے اللہ کی لعنت والا کام یعنی میوزک کثرت سے چلایا گیا۔ پھر جو سیاسی آ کے کھڑا ہوتا ہے اس نے کرنا کیا ہے؟ چغلی، غیبت،
بہتان، جھوٹ، 4 کاموں کے علاوہ سیاست دانوں کے جلسے میں اور کون سا بیان ہوتا ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ جس پارٹی کا کھڑا ہے نا دوسروں کے خلاف، یا وہ چغلی ہوگی، یا وہ بہتان ہوگا، یا وہ غیبت ہوگی۔ جب بھی بندہ کسی کے خلاف بولے، ان 3 میں سے کوئی ایک چیز تو ہوتی ہے نا۔ انہوں نے وہ کام نہ کیا تو بہتان، نہ کیا تو لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے کے لیے کوئی ایسی ویسی حرکت کرے گا، چغلی، 2 مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ اور اگر کوئی اس کے اندر جرم تھا اور تجھے پتہ چل گیا تو اس کا نام لے کے شروع ہو گیا تو یہ غیبت، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ یا پھر جھوٹ کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ سارا ہی جھوٹ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے کیا کرنا ہوتا۔ اور اس سے بڑھ کر جو لعنت ہے سٹیجوں پر کہ اللہ کریم کے قرآن کی توہین کی جا رہی۔ میں تو حیران ہوں ان حافظوں پر، ان قاریوں پر، ان علاموں پر جو ان کے سٹیجوں پہ جا کے بیانات کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ ادھر ہی میوزک جیسی لعنت ہے، ادھر ہی تم کھڑے ہو کے رسول اللہ کی ذات پہ اترنے والی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نہ جو شرط لگا دو میوزک نہ چلاؤ، پھر تو کوئی چیز سمجھ میں آتی۔ چلو آپ کی سمجھ میں آتی ہے، اسی سٹیج پہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے قرآن و سنت کی، تھوڑی دیر بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میوزک لگا دیا جائے اور ایسی لعنت کے پورے محلے پہ لعنت برسانے جتنی آواز کھول دی جائے۔ کیونکہ حکومت کی غیرت مندی تو صرف قرآن و حدیث پہ ہے نا، کہ اس کی آواز باہر نہ جائے ورنہ پرچہ ہو جائے گا۔ یہ جو بیٹھے ہیں اوپر جتنے بھی ہیں، قرآن و حدیث کی آواز پہ پابندی ہے، میوزک کو شادی والا سارے محلے کو برباد کر دے تب بھی کچھ نہیں ہے۔ سیاسی ہے، میوزک چلائے، پورے محلے پہ لعنت برس رہی ہے ان کی وجہ سے، تب بھی کچھ نہیں ہے۔ آج آ کے زور ہے تو کن پہ؟ جو کمزور ہے، قرآن و سنت پھیلانے والوں پہ زور ہے۔ تم نے کیوں قرآن کو اونچا پڑھا ہے؟ تم نے کیوں حدیث اونچی پڑھی ہے؟ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ خدا کا خوف کرو، کچھ دیکھا کرو کہ جس جلسے میں آپ جا رہے ہیں وہاں ہے کیا بلا۔ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ سرداری کیا ہے؟ میں نے جبریل سے پوچھا ہے، انہوں نے عرض کی جو اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے وہی سردار ہوتا ہے۔ اور عقل کا صحیح استعمال کیا ہے؟ شریعت کے مطابق چلنا، شریعت کے مطابق چلنا۔ کم از کم ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی شریعت، آپ کا نصاب، یہ کسی ہندو کے لیے ہے، سکھ کے لیے ہے، بت پرستوں کے لیے ہے؟ جب ہے ہی ہمارے لیے تو پھر ہمیں چاہیے ہم عمل کریں، ہمیں چاہیے ہم کیا کریں؟ عمل کریں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک دن سوالات کی کثرت شروع ہو گئی، مسائل پر کثرت سے سوالات ہونا شروع ہو گئے۔ فقال یا ایھا الناس، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے لوگو، ان لکل شیء مطیۃ، بے شک ہر چیز کی ایک سواری ہے، ہر چیز کی ایک کیا ہے؟ سواری ہے۔ وَمَطِيَّةُ الْمَرْءِ، فرمائے اسی طرح انسان کی بھی ایک سواری ہے، انسان کی بھی ایک کیا ہے؟ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو چلاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو چلاتا ہے۔ فرمائے انسان کی سواری جو ہے العقل، وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ کون سی عقل؟ جو اسلام کے مطابق ڈلی ہوئی ہے۔ اب اس کی حیثیت سے ہی پتہ چلے گا کہ کون کیسا سفر کر رہا ہے۔ سواری اچھی ہے تو سفر بھی اچھا ہی ہے، سواری اچھی ہے تو سفر بھی اچھا ہی ہے۔ اب پھر رسول اللہ نے مزید آگے ارشاد فرمایا، فرمایا سن لو، تم سب میں سے سب سے اچھا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں
دلیل کی دنیا میں، حجت کی دنیا میں تم سب سے اچھا اور افضل وہ ہے جو عقل کے تقاضوں کے اعتبار سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اور عقل سلیم کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کریم کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کے پاک محبوب علیہ السلام کی نافرمانی نہ کی جائے۔ فرمایا جو یوں چلے اللہ رسول کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا وہی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا وہی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری اور دلچسپ حدیث مبارکہ ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، غور سے حدیث کو سننا ہے، کافی سارے کلمات ہیں اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں اپنے ناقص علم کے مطابق تو کوشش کروں گا کہ سامعین کو سمجھ آئے، لیکن پھر بھی الفاظ بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سا غور آپ کو کرنا ہوگا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء آلۃ وعدۃ وان آلۃ المؤمن العقل۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ سنو، ہر چیز کا ایک سامان اور آلہ ہوتا ہے، سامان اور آلہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ آلَةَ الْمُؤْمِنِ الْعَقْلِ، فرمایا مومن کا جو آلہ ہے نا، جس کے ذریعے وہ اچھے برے کی پہچان کرتا ہے، اس آلے کے ذریعے، فرمایا وہ عقل ہے۔ مومن کا آلہ کیا ہے؟ جس کے ذریعے اچھائی اور برائی کی اس کو اس آلے کے ذریعے معلومات ملتی ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ، فرمایا وہ عقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ آگے یہ غور کریں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةٌ وَمَطِيَّةُ الْمَرْءِ الْعَقْلُ، یہ جملے پچھلی حدیث میں بھی گزرے ہیں۔ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور انسان کی سواری کیا ہے؟ عقل ہے۔ یہ ابھی پچھلی حدیث میں گزرا اس کا مفہوم۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ وَدِعَامَةُ الدِّينِ الْعَقْلُ، فرمایا ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک کیا ہوتا ہے؟ ستون ہوتا ہے۔ وَدِعَامَةُ الدِّينِ الْعَقْلُ، فرمایا دین کا بنیادی ستون جو ہے وہ عقل، دین کا بنیادی ستون کیا ہے؟ عقل ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ غَایَةٌ وَغَایَةُ الْعُبَّادِ الْعَقْلُ، فرمایا ہر قوم کی ترقی کی دنیا میں ایک انتہا ہوتی ہے، ہر قوم کی ترقی کی دنیا میں کیا ہوتی ہے؟ ایک غایتن، ایک اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ سنو وغایت العباد العقل، عبادت گزاروں کی، ان نفوس قدسی اور خاص بندوں کی جو انتہا ہے، فرمایا وہ بھی عقل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور مزید آپ علیہ السلام نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ دَاعٍ، ہر ایک قوم کا کوئی نہ کوئی نگہبان ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے۔ اور غور سے سننا، فرمایا وَالدَّاعِي الْعَابِدِينَ الْعَقْلِ، جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، عابدین، غور تو کرو، جن کو سرکار فرمائے کہ یہ عابدین ہیں، عبادت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں۔ فرمایا جو عابدین ہیں، عبادت والے ہیں، ان کی نگہبانی، ان کی محافظت کون کرتا ہے؟ فرمایا العقل۔ آپ ان باتوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کی عقل بھی کہے گی، کیونکہ سرکار کا جو فرمان، دیکھیں نا، عبادت گزاروں کا محافظ ہے عقل۔ وہ جو ساری رات نفل میں لگا رہے، نفل میں لگا رہے اور دن کو آ کے غیبتیں شروع کر دے، عقل ہوتی تو یوں کرتا، وہ ساری رات کی عبادت برباد ہو گئی، کیونکہ وہ نفل ہے، یہ حرام ہے، حرام کا ارتکاب جو کر رہا ہے، ساری رات نفل میں کھڑا رہتا ہے لیکن صبح کی جماعت ضائع کر دیتا ہے،
ساری رات محفل میلاد محفل نعت پہ بیٹھا رہے گا، لیکن صبح کی جماعت عقل ہوتی تو یوں نہ کرتا۔ فرمایا آب دین کا نگہبان، آب دین کی جو چیز نگہبان ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے ساری رات محفل پہ بیٹھنا نفلی کام ہے، اور جماعت کے ساتھ مرد جب مسافر نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے۔ عقل ہوتی تو یوں کرتا، کیونکہ عقل وہ ہے جو بندے کو شریعت کے مطابق ڈھال دے، وہ ہے اللہ رسول کے ہاں عقل، وہ ہے اللہ رسول کے ہاں عقل۔ تو فرمایا عبادت گزاروں کی، آب دین کی جو نگہبانی کرتی ہے چیز کہ ان کی عبادات رائگاں اور ضائع نہ جائیں، فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ عقل ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَلِكُلِّ تَاجِرٍ بِضَاعَةٍ، فرمایا ہر تاجر کے لیے ایک پونجی ہوتی ہے، جمع پونجی ہوتی ہے۔ غور کرنا، وَبِضَاعَةُ الْمُجْتَہِدِينَ الْعَقْلُ، فرمایا یہ جو شریعت کے مجتہدین پیدا ہوں گے، شریعت کے مجتہدین پیدا ہوں گے، ان کی جمع پونجی کیا ہوگی؟ جس کی وجہ سے یہ شریعت کے مسائل نکالیں گے، جس کی وجہ سے یہ شریعت کے مسائل استنباط کریں گے، ان فروعات پہ بالکل مفصل طریقے سے کلام کریں گے، جس طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک، سیدنا قاضی ابو یوسف، سیدنا امام محمد، سیدنا سفیان ثوری، سیدنا عبداللہ بن مبارک، اس طرح کے جو مجتہدین کا ایک گروہ گزرا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تاجر کی پونجی ہوتی ہے نا، جمع پونجی، کہ اس کے ذریعے سے ہی آگے سب کچھ کرتا ہے۔ ایک بندہ کہے جی میں نے تجارت کرنی ہو اور پلے میں 1 روپیہ ہی نہ ہو، اور کچھ ہوگا تو کچھ کرے گا نا۔ میں نے جی کلاتھ ہاؤس کی دکان بنانا، اور بنانی بھی یوں سمجھے 2 3 4 دکانوں کے مثل ایک دکان بنانی، اور جب کسی نے پوچھا کہ بلا پیسے کتنے ہیں، پیسے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ جمع پونجی ہوگی تو آگے کچھ کر سکے گا نا۔ فرمایا جو مجتہدین کی پونجی ہے جس کے ذریعے وہ کچھ کر سکیں گے، وہ بھی کیا ہے؟ العقل، فرمایا وہ بھی عقل ہے۔ اور پھر نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک گھر میں کوئی محافظ ہوتا ہے جو گھر کی محافظت کرتا ہے، جو گھر کی کیا کرتا ہے؟ محافظت۔ اگر گھر کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں تو 1 مہینے میں سب کچھ ویران ہو جائے۔ جو ہمارا زمانہ ہے شاید 2 دن ہی نہ گزرے، مہینہ تو دور کی بات۔ سرکار نے فرمایا ہر ایک گھر کے لیے حفاظت درکار ہے، اگر حفاظت نہ کی جائے تو کئی مسائل کھڑے ہو جائیں۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سنتے ہو صدیقین، کس گروہ کا ذکر فرمایا؟ صدیقین۔ فرمایا صدیقین کا جو صداقت والا گھر ہے نا، اس کی حفاظت صرف عقل کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ کتنا رتبہ ہے کہ فلاں صدیقین میں شمار ہوتا ہے۔ فرمایا وہ بھی اپنی صداقت والی حالت کو، منزل کو، رتبے کو عقل کے ذریعے ہی بچا سکتا ہے، عقل کے ذریعے ہی بچا سکتا ہے۔ پھر نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں ویرانی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پھر اس کے لیے ایک آبادی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ویران جگہ کی آبادی کا کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِمَارَةُ الْآخِرَةِ الْعَقْلُ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت سنور جائے تو فرمایا عقل کے مطابق چلنا، عقل کے، یہ تمہاری آخرت کو سنوار دے گی، یہ تمہاری آخرت کو سنوار دے گی۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے بھی جائیں، اس کے باوجود کوئی ایسے ملکے، ایسی صفتیں ان کے اندر ہوتی ہیں کہ قیامت تک لوگ ان کو یاد کرتے رہتے، قیامت تک لوگ ان کو، دیکھو غوث پاک کو کوئی 1000 سال کے قریب گزر گیا، ہم آج تک یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی 1350 سال گزرنے کے قریب ہیں، آج تک 24 گھنٹے امام صاحب کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ فرمایا کچھ لوگوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو یاد کرتے ہی، فرمایا وہ بھی عقل ہے، وہ بھی کیا ہے؟ دیکھو نا غوث پاک نے اگر عقل شرعی، عقل سلیم
شریعت کے مطابق عمل نہ کیا ہوتا تو آج غوث اعظم کو ہم اس طرح جانتے ہیں جس طرح کے جان رہے ہیں؟ کسی صورت پہ نہیں۔ آپ نے عقل کے تقاضوں کو پورا کیا کہ عقل مند وہ ہے جو شریعت کے مطابق چلے، عقل مند وہ ہے جو شریعت کے، آپ نے یوں چلایا کہ ہم اتنی محافظت شاید فرض عبادت کی نہیں کرتے جتنی آپ نفل کے لیے اپنے آپ پہ محافظت لازم کیے ہوئے تھے۔ ہماری فرض عبادت بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، غوث پاک نے اپنی نفل عبادت کو بھی آگے پیچھے نہیں جانے دیا۔ تو عقل کا تقاضا تھا نا بھئی شریعت پہ چلو۔ عقل کہتی ہے جس مالک کے سارے انعامات استعمال کرتے ہو، جس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اس مالک کی نافرمانی ہونی نہیں چاہیے۔ تو آپ نے اس پر مضبوطی سے عمل کیا اور قیامت تک اسی طرح آپ کا نام روشن اور جگمگاتا رہے گا۔ اور اس طرح کے جتنے لوگ اور گزرے، یہ مطلب ہے اس جملے کا۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اب اس جملے کو غور سے سننا، ہو سکے تو یاد کرنا اور گھر والوں تک اور دوستوں تک پہنچانا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کامل عقل والا کون ہے؟ کامل عقل والا کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کامل عقل والا وہ مومن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مومنین میں سے محبوب ترین وہ مومن ہے، فرمایا جو ہر وقت اپنے آپ پہ شریعت کو لاگو کرے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اس حدیث کے آخری جملے فرمایا، اللہ کو محبوب کون ہے؟ اللہ کے ہاں عقل مند کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے بچتا رہے اور مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش۔ اب اس حدیث پہ غور کریں اور ہم اپنے آپ پہ بھی غور کریں کہ جس کو سرکار نے سب سے بڑا عقل مند قرار دیا، جس شخص کو سرکار علیہ السلام نے اللہ کے ہم محبوب ترین شخص قرار دیا ہے، کیا ہمارے اندر وہ بات ہے؟ میں اپنے اندر غور کرتا ہوں، آپ اپنے اندر غور کریں، اور وہ ہے کیا؟ کتنا مشکل پہاڑ ہے، وزن ہے جو ہم سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا گناہ نہ کرو، نیکیاں کرو، بس دو ہی کام ہو۔ شریعت پہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ شریعت پہ چلو اور شیطان کی اتباع کون فرما رہے ہیں؟ جن کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلو وہی زبان ہلا دے۔ یہ کن کا فرمان ہے؟ یہ سکتہ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اور بھائی ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ علی احسان ہی۔ آپ ادھر آئے ہیں، اپنا وقت نکالا ہے، کاروبار چھوڑے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی بھی فارغ نہیں ہوتا اس زمانے میں۔ کاروبار چھوڑا، کام کاج چھوڑا، وقت نکالا، وضو کیا، طہارت حاصل کی، مسجد میں آئے، یہ کم خوش نصیبی؟ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر سن رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بھی تو لوگ ہیں کام کاج چھوڑتے ہیں، کام کاج چھوڑتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، پھر جاتے ایسی محفل میں جہاں اللہ کی لعنت اتر رہی ہوتی، اور آپ ایسی محفل میں ہیں جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور ان کے نعروں کو دیکھیں، نہ جانے کتنی دور تک لوگوں کا سکون اور آرام پر بات کر دیتے ہیں بولتے بولتے، اور اپنی حالت دیکھیں، اللہ رسول کا نام بھی کبھی لینا پڑے تو ہم چپ کر کے بیٹھے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک فاسق و فاجر کی خاطر نعرے لگا رہا ہوتا ہے، وہ ایک فاسق و فاجر کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ سیاست کے جلسوں میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ کس نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عقل مند وہ ہے جو عبادت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو؟ یہ کس ہستی کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
علی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کوئی کسی کے نام کے گیت گاتا ہے، کوئی کسی کے نام کے گیت گاتا ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پہ، آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے گیت گا رہے ہیں۔ یہاں گیت میں مانا ذکر ہوتا ہے، کسی کو غلطی نہ لگے جی یہ کہہ دیا، عرف کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کون سا جملہ عرف میں کس معاملے میں استعمال ہو رہا۔ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بازار میں چلے جاتے، تاجروں کے پاس، منڈیوں میں، وہ کہتے حضور آپ کی اتنی شان ہے، آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ فرمایا اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا جملہ تم کس طرح استعمال کرتے ہو تو جب کوئی فتویٰ لینے آئے گا تو اس کو جواب کیا دیں گے؟ ہم اس لیے مارکیٹ میں آتے ہیں، اس لیے تاجروں تمہارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت تجارت میں کون سا جملہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کون سا جملہ کس معنی میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر اس کو عرف کے معاملے میں علم نہ ہو تو وہ کہتا ہے پہلے میں معلوم کر لوں کہ یہ عرف میں آج کل اس جملے کا معنی کیا لیا جاتا ہے، اس جملے کا معنی وہ اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے، باقی مسئلہ اس کو آتا ہے۔ وہ عرف والوں کا معنی جاننا چاہتا ہے کہ آج کل تاجر اس معاملے میں جب یہ جملہ بولے تو مراد کیا ہوتا ہے، جب یہ جملہ بولے تو مراد کیا ہوتا ہے، تو عرف کا سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کا الحمدللہ ذکر خیر سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، یہ اللہ کریم کا کوئی کم ہے ہمارے اوپر، رحمت کرم کم ہے، کوئی کم فضل ہے، کم برکت ہے کہ لوگ پتہ نہیں کس کس ذکر میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا کیا اللہ کے غضب کو خرید رہے ہیں، کس کس انداز سے، کس کس طریقے سے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کم از کم کچھ چستی آپ بھی دکھایا کریں نا، بالکل تو سست نہ بنے کریں۔ ہر وقت تو میں آپ کو کہتا نہیں کہ آپ بولیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی جملہ عام ہوتا ہے تاکہ بولنے سے ہوتا کیا ہے، بندے کو یاد ہو جاتا ہے، بندے کو کیا ہو جاتا ہے، 2-3 مرتبہ دہرائے گا، سنے گا تو جملہ یاد ہو جائے گا۔ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ سمجھ نہیں آئی، شریعت پہ چلے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کے لیے سرکار نے 2 فضیلتیں عطا فرمایا، ایک تو یہ عقل مند ہے سب سے بڑا، اور دوسرا حب المؤمنین عند اللہ، مومنوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے ہاں وہ یہی شخص ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اور رسول اللہ کی شریعت پہ چلتا رہتا ہے، اور رسول اللہ کی شریعت پہ چلتا رہتا ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ أَقَلُّكُمْ تَطَوُّعًا، بڑی زبردست بات ہے اگر کوئی غور کرے۔ فرمایا جس کے کرنے کا حکم ہے اس کو کرتا ہے، جس سے روک دیا کہ یہ حرام ہے اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو، فرمایا یہ سب سے بڑا عقل مند ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے یہ مومن۔ جملے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگرچہ نفلی عبادت بہت کم ہی کرتا ہوں پھر ہی اللہ کے ہاں بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نفل اس وقت کام آتے ہیں جب فرائض واجبات اور سنن مؤکدات پر بندے کا عمل ہو تو پھر نفل بھی کام آتے ہیں، پھر نفل بھی بندے کے کام۔ دیکھو جملہ کیا ہے، فرمایا اگرچہ نفلی عبادت کم کرتا ہو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فرائض واجبات جس کا حکم ہے کرو اس کو کرتا ہو، جس سے اللہ رسول نے روک دیا اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ فرمایا اگرچہ نفلی عبادت بہت کم ہے، محرم میں 1 روزہ نہ رکھا، رجب میں 1 روزہ نہ رکھا، نفلی ہے نا، شعبان میں 1 روزہ بھی نہ رکھا، شوال میں 1 روزہ بھی نہ رکھا، لیکن جب رمضان آیا تو ہر دن کا روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے، کیونکہ اس کا کیا ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے۔ فرمایا بھلے اس نے کوئی نیکی نفلی نہ کی ہو، کم کرتا ہو، معیار نفل عبادت نہیں، معیار ہے فرائض واجبات سنن مؤکدات پر عمل، حرام
اور مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو بچانا، حرام اور مکروہ تحریمی سے اپنے آپ کو، یہ کسی کی فضیلت کا معیار ہے، یہ کسی کے دانشور ہونے کی علامت اور نشانی ہے، یہ کسی کے عقل مند ہونے کی علامت اور نشانی اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو سمجھو اللہ کے ہاں بڑا عقل مند ہے، اللہ کے ہاں بڑا، اگر یہ نہیں کر رہا اور پورے جہان والے کہتے ہیں بڑی عقل عطا ہوئی ہے، سمجھنا بہت بڑا اجہل ہے، احمق ہے، کیونکہ یہ فیصلہ سرکار دو عالم کا ہے، یہ کسی مفتی کا فیصلہ تو نہیں جس کو بندہ چیلنج کر کے ٹھکرا دے، یہ تو سرور دو جہاں علیہ السلام مالک کون و مکان علیہ السلام کا فیصلہ ہے۔ فرمایا عقل مند بس وہی ہے جو اپنے رب کی فرم و برداری میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ، یہ سرکار کے پیارے صحابی، اے ابو دردہ اپنی عقل کو بڑھا، جملوں پہ غور کرنا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ابو دردہ اپنی عقل کو، ظاہر ہے جب طبیبوں کے طبیب کا حکم ہو، دونوں جہانوں کے مالک و مختار کا حکم ہو اور ہو بھی سامنے، تو پھر ابو دردہ نے کہنا ہی ہوگا نا یا رسول اللہ پھر یہ بھی تو بتائیں نا عقل بڑھتی کس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا ابو دردہ عقل بڑھا، اپنی عقل میں اضافہ کر، عقل مندی اور دانشوری میں اضافہ کر۔ آگے سے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ وکیف لی بذالک، اے اللہ کے پاک رسول میرا باپ اور میری ماں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ سوال پوچھنے سے پہلے انداز دیکھو ادب و احترام کا، تعظیم کا اور عزت کا۔ پہلے عرض کی یا رسول اللہ میرا ابا اور میری امی آپ کے قدموں پہ قربان، آپ کے قدموں پہ قربان۔ وَكَيْفَ لِي بِذَالِكَ، آپ نے جو فرمایا کہ عقل کو بڑھا، یہ کس طرح میں بڑھا سکتا ہوں؟ میری عقل کس طرح بڑھ سکتی ہے؟ اس کا نسخہ تو عطا فرما دے۔ آج قوت حافظہ کو رونے والوں، سارے جہان کے ڈاکٹر، سارے جہان کے تویز دینے والے جتنے بھی ہیں ایک طرف کھڑے ہو جائیں، یہ سب کے سب بھی عقل بڑھانے کا وہ نسخہ نہیں تجویز کر سکتے جو اکیلے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی عمل کرے، شرط یہ ہے کہ کوئی ایک محدث کو غالباً کوئی 3 لاکھ کے قریب احادیث مبارکہ سندن و متنن و روایتن یاد تھی، وہ اپنے شیخ سے اپیل کر رہا ہے عقل بڑھانے کا کوئی نسخہ تو عطا فرمائی۔ آج آپ عرب و عجم کے مفتیوں کو اکٹھا کر لینا تو 3 لاکھ تو دور کی بات ہے، سبھی کو شاید کوئی 2000 احادیث بھی یوں نہ زبانی آتی ہوں، سندن روایتن و متنن۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اکیلا بندہ جس طرح امام بخاری ہیں جن کی صحیح کا آپ کے اس ادارے میں الحمدللہ دورہ چل رہا ہے، دورہ صحیح، جن کی قسمت میں وراثت رسول سے حصہ پانا ہے، الحمدللہ وہ روزانہ حصہ لینے آتے ہیں۔ یہ وراثت رسول ہی تو تقسیم ہوتی ہے، علم شریعت ہی تو رسول علیہ السلام کی وراثت ہے، اور بخاری شریف پڑھنے والا خوش نصیب سرکار کی کتنی وراثت روزانہ حاصل کرتا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے مجھے 3 لاکھ احادیث مبارکہ سندن و روایتن و متنن زبانی آتی ہیں۔ محمد بن اسماعیل المشہور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے تو کیا حالات ہیں، کیا نظام ہے، یہ جو کلاس میں آتے ہیں ان سے پوچھیں۔ 4 گھنٹے پہ لیکچر ہوا آپ کی سیرت پر، کتنے گھنٹے پہ مشتمل ہے؟ یہ ان سے پوچھیں جو کلاس میں آتے ہیں کہ اللہ کریم نے امام بخاری کو کتنا
اہمیت اور کتنا فضیلت عطا فرما رکھی. ایک مجتہد، ایک بات عرض کروں گا، ایک مجتہد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ میں بہت زیادہ پڑھتے تھے، فقہ کی کتاب ہے. ایک رات سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زیارت کرائی، فرمایا فقہ کی کتابیں پڑھتے ہو، میری کتاب بھی پڑھ لیا کرو. سرکار نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، فقہ شافعی میں اتنا ٹائم دیتے ہو، کچھ میری کتاب کو بھی ٹائم دے دیا کر. اب وہ مجتہد تھا، حیران ہو گیا کہ سرکار کی کون سی لکھی ہوئی کتاب ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا یہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے میں نے تو لکھوائی. امام بخاری خود کہتے ہیں میں نے 16 سال لگائے اس کتاب کی تصنیف پر. سرکار دو عالم کے قدموں میں بیٹھ کر ہر حدیث سے پہلے میں نے غسل کیا، لکھنے سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ استخارہ کی نیت سے پڑھی، اور سرور دو جہاں سے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو لکھ دوں؟ فرمایا اجازت مل جاتی میں لکھ دیتا. فرمایا یہ جو صحیح بخاری ہے میرے غلام، یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھا کر. کتنا خوش نصیبی ہے آپ کے علاقے کی، آپ کے ادارے کی، کہ جس جگہ سرور دو جہاں کی لکھوائی ہوئی احادیث مبارکہ صحیح بخاری کے حوالے سے اس وقت پڑھائی جا رہی ہے. اس موضوع پہ اگر آپ کہیں نا تو میں 10 جمعے بھی آپ کو لگا دوں کہ کتنی خوش بختی ہے اس علاقے کی اور یہاں کے رہنے والوں کی. لیکن قسمت اپنی اپنی ہے. جن کی قسمت میں مالک نے لکھا وہ وراثت رسول سے روزانہ حصہ لے رہے ہیں جتنا لکھا. سرور دو جہاں علیہ السلام سے عرض کی ہاں وہ محدث اپنے شیخ سے، فرمایا اتنی حدیثیں یاد ہیں، عقل بڑھانے کا کوئی؟ استاد صاحب نے فرمایا کہ پرہیزگاری اختیار کرو. کیا اختیار کرو؟ اللہ کریم تمہاری عقل میں اضافہ فرما دے گا. یہ جو سنتے ہیں اتنی لاکھ حدیثیں، اتنی لاکھ حدیثیں، اتنا ذہن، ایک دفعہ کتاب دیکھی ساری یاد ہے. یہ امام بخاری کی شان میں لکھا ہوا. آپ جس کتاب کو یوں دیکھ لیتے ہو سب کی سب زبانی یاد ہو جاتی تھی. یہ کیا تھا؟ ابو دردہ نے جو علاج لیا سننا. ابو دردہ نے عرض کی یا رسول اللہ وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ، یہ عقل مندی بڑھانے کا نسخہ کس طرح میسر آئے گا؟ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنب محارم اللہ تعالی. فرمایا ابو دردہ جس چیز سے تیرے رب نے روک دیا ہے، اجتنب، اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے روک لے جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو روک لے. اور پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ جن کاموں کے کرنے کا مالک نے اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا شروع کر دے، جن سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچا لے. بس جب تو یوں کر لے گا تکن عاقلا، فرماؤ سو تیری عقل کو مالک کامل فرما دے گا. یہ ہے عقل مندی. عقل چاہتے ہو تو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر کوئی اپنے آپ کو دانشور کہلوانا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، میں دانشور ہوں، میں بڑا ادیب ہوں، میں بڑا سکالر ہوں، میرے بھائی رسول اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے، فرمایا عقل مند تو وہی ہے جو مالک کی شریعت پہ چلے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. فرمایا وہ عقل مند ہے. اور عقل بڑھانے کا نسخہ بھی آج ہمیں مل گیا، اور ملا بھی کن سے ہے؟ جن سے زیادہ شان والا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی قیامت تک آ سکتا ہے. سرور دو جہاں نے فرمایا عقل بڑھانی ہے تو گناہ چھوڑ دو، نیکیاں کرنا شروع کرو، مالک عقل میں اضافہ عطا فرما دے گا. اب ایک بندے نے نماز پڑھنی نہیں، 10 وظیفے اور 20 تعویذ نقش لے کے عقل بڑھاتا رہے تو خاک عقل بڑھنی ہے. 20 پروفیسروں کی میڈیسن استعمال کرے، خاک عقل میں اضافہ آئے گا. رسول اللہ نے جو فرمایا گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو کرنا، فرمایا یہ تیری عقل کے اضافے کا سبب عطا فرمایا ہے. کیا عطا فرمایا ہے؟ سبب عطا فرمایا. پھر رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک دن بڑی
طویل حدیث ہے، میں اس کو اختصار کرتے ہوئے، کیونکہ ہماری آخری قصہ اس موضوع پر عقل مند کون ہے از احادیث مبارکہ، آج یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے جو اس موضوع پہ آج آخری جمعۃ المبارک ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، فقالوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سرکار نے فرمایا العاقل۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سرکار نے فرمایا العاقل۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑا فضیلت والا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا العاقل۔ پھر سرور دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا جو لچھے دار گفتگو کرتا ہو، ظاہری حالت میں بڑا اچھا ہو، لوگوں کے ہاں اس کی واہ واہ ہو، کیا آپ کے ہاں وہ عقل مند نہیں ہوتا؟ کیا آپ کے ہاں وہ عقل مند نہیں ہوتا جو ظاہری طور پہ فصاحت و بلاغت کے گھوڑے بھی دلا سکتا ہو؟ کیا آپ کے ہاں وہ عقل مند نہیں ہے؟ لوگوں کے ہاں اس کا ایک رتبہ بھی ہو، ایک مقام بھی ہو؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا یہ تو سب دنیا میں فنا ہونے والی چیزوں کا تم نے ذکر کر دیا ہے۔ عقل مندی یہ تھوڑی ہے، عقل مندی کی نشانی اور علامت یہ تھوڑی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جملے ختم کرتے ہوئے میں عرض کروں، سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان العاقل هو المتقی، ان العاقل هو المتقی، فرمایا سنو اللہ کے ہاں عقل مند وہ ہے، میرے ہاں عقل مند وہ ہے، هو المتقی، جو پرہیزگار و تقوی و طہارت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا خَسِيسًا وَذَلِيلًا، فرمایا جو تم نے جملے بولے ہیں کہ لوگوں کے ہاں رتبہ بڑا ہے، لوگوں کے ہاں عزت بڑی ہے، مقام بڑا ہے، لوگ گاڑی آئے تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں، فرمایا یہ کچھ نہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا خَسِيسًا وَذَلِيلًا، اگرچہ دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہوں، اگرچہ دنیا والوں کے ہاں اس کا کوئی رتبہ ہی نہ ہو، کوئی مقام ہی نہ ہو، اس کو لوگ ذلیل ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں، سن لو عقل مند صرف وہی ہے، ان العاقل هو المتقی، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہی عقل مند ہے، وہی دانشور ہے، وہی ادب والا ہے، وہی ہر اعتبار سے اللہ کے فضیلت والا ہے، جو کیا ہے؟ اونچی بولے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث آخر انما العاقل من آمن باللہ، عقل مند وہ ہے جو اللہ کی ذات پہ ایمان لے آئے اور اس کے رسول کو اس حیثیت سے رسول مانے جس حیثیت سے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ان جملوں کو آپ نے سمجھا ہے؟ میرے بس وقت نہیں ہے۔ جس حیثیت اور جس شان کا رسول اللہ نے بنا کے بھیجا ہے اس طرح رسول علیہ السلام کو مانے، وَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ، اور اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے۔ فرما سن لو ہمارے ہاں وہی عقل مند ہوتا ہے، ہمارے ہاں وہی کیا ہوتا ہے۔ اب بات ازر من الشمس واضح ہوئی، 3 گھنٹوں کے قریب اس موضوع پہ آج خطاب اختتام کو پہنچ رہا ہے کہ عقل مند کون ہے از احادیث مبارکہ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عقل مند کون ہے؟ فقط وہی ہے جو اللہ کریم کی عبادت میں، بولیں گے ذرا آپ، جو اللہ کریم کی عبادت میں اور گناہوں سے اپنے آپ کو، اللہ کریم سے دعا ہے مجھے آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو، اللہ کریم ایسی عقل جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ ہے عقل مندی، یہ ہے، اللہ کریم اس عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے ہم سب کو جب تک زندہ رہیں تا دم آخر سرکار علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔